کا کیا بننا ہے؟ شکر ادا کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے میں مزید دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب یہاں زبان کا شکر کیا ہے؟ زبان سے قرآن کریم کی تلاوت، پابندی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت، معمولات دنیا کا کام ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن معمولات پورے ہوں۔ ایک پارہ تلاوت جو ہے ہر صورت میں کرنا ہے، ہر صورت میں ایک پارہ تلاوت۔ ہمارے حضرت مفتی بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے روزانہ دیکھ کر ایک پارہ تلاوت کرواتے ہیں، باقی تہجد میں 3 پارے پڑھتے تھے لیکن دیکھ کر ایک پارہ تلاوت کرواتے۔ تو اگر کسی دن کسی وجہ سے تلاوت نہ ہو سکی یا کم ہوئی ہو تو عصر کے بعد جو بیان ہوتا تھا بیان مختصر فرماتے اور پھر تلاوت مکمل فرماتے۔ فرمایا کہ آج میرے معمولات میں سے تلاوت رہ گئی تو آپ حضرات کیا کریں، بیان آج مختصر ہوگا، معمولات پورے کریں۔ تو یہ بات حضرت کے جواہر الرشید ہیں اس کے جلد نمبر 3 میں یہ بات نقل کی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اگر کسی وجہ سے تلاوت دن میں نہ ہو سکے تو شام کو بیان مختصر کرے، تلاوت مکمل کرنا تو معمولات مکمل ہونا چاہیے۔ یہ ہماری جو زندگی کا پایا ہے، یہ پایا جو کس سے بنے، یہ اعمال سے۔ زندگی کا مقصد ہی عمل۔ اللہ حضرت نے فرمایا کہ آپ نوم اخت الموت، یہ کہتے ہیں نیند جو ہے نا وہ موت کی بہن ہے۔ تو فرمایا کہ میں جب رات کو سوتا ہوں دعا پڑھ کے سوتا ہوں اور جب صبح بیدار ہوتا ہوں ایک تو مصنوع دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ پڑھتا ہوں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے میں یہ کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس نیت سے کہ تبعثون کما تموتون، جیسے تمہاری موت آئے گی جس حالت میں اسی حالت میں اٹھایا جاؤ گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ مجھے قبر سے اٹھائے تو میرے زبان پہ یہ کلمہ، مجھے پسند ہے کہ میرے زبان پر یہ کلمہ جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ جو زبان ہے، زبان کی قدر یہ ہے کہ اس کو جائز مصرف میں استعمال کیا جائے، ناجائز میں استعمال نہ کیا جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا طلبہ کرام، طلبہ جو ہے 3 کام کریں۔ ایک کام فرمایا کہ گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے اجتناب کریں، ایک کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کم بولنے کی عادت بنا لیں، زیادہ نہیں بولنے، کم بولنے کی عادت بنا لیں۔ مجالس الحکمہ کتاب ہے، اس میں حضرت کا مفہوم ہے ایک کام تو طالب علم یہ کرے گناہوں سے اجتناب کرے، گناہ کا کام جو بھی ہو گناہ سے بچے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کم بولنے کی عادت بنائے، زیادہ بولنا کمال نہیں ہے، کم بولنا کمال ہے۔ جہاں ضرورت ہو وہاں بولے، نہ ہو تو نہ بولے۔ زیادہ بولنے سے آدمی کی وقاحت کم ہو جاتی ہے،
زیادہ بولنے سے آدمی سے غیبت کا صدور ہوتا ہے. زیادہ بولنے سے کوئی بندہ کفر کلمہ بول دیتا ہے. زیادہ بولنے میں تکبر کا اظہار ہوتا ہے. بہت سارے اس کے نقصانات. فرما کے طلبا دو کام کریں. ایک کام تو یہ کریں کہ گناہوں سے اجتناب. دوسرے نمبر پر ایک تو گناہوں سے اجتناب کریں, دوسرا کم بولنے کا عادت ہے. تیسرا کام فرمایا کہ عوام اور سب میں مشترکہ ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو روزانہ کچھ دیر تنہائی میں گزاریں. کچھ دیر کے لیے تنہائی اختیار کریں, اکیلے میں بیٹھے اور بیٹھ کر اپنی زندگی کو سوچیں کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا, اور میں نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے گا, کیا کر رہا ہوں. جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے اس وقت کے مطابق فائدہ مند ہے, مرنے کے بعد کے لیے فائدہ مند ہے, یا نقصان دہ ہے. تو اگر نقصان دہ ہے, حضرت نے فرمایا, حضرت مفتی اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انبیاء علیہ السلام کو نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر. کتنے سال کی عمر؟ 40 سال. کیوں کہ 40 سال کی عمر میں عقل مکمل ہوتی ہے. عقل کا معنی ہے اصل روکنے والا, کہ جس کے اندر عقل ہوتی ہے وہ نقصان دہ باتوں سے, نقصان دہ کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اگر سامنے کوئی مین ہول کھلا ہوا ہو, اگر بندہ سمجھدار ہے, عقل مند ہے, اس کے اندر چلانے لگا ہے. اگر کوئی پاگل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, وہ وہیں گڈھا میں جا کے خود ہی گر جائے گا. اس کو نہیں پتا کہ میں اس میں گروں گا تو مروں گا, عقل نہیں. تو یہ فرما کہ اس دنیا کی زندگی میں عقل کے مکمل ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ ہمارا کیا عربی کا مقولہ ہے, اذا تم عقل المرء قل کلامہ. اذا تم عقل المرء قل کلامہ. جب آدمی کی عقل پوری ہوتی ہے اس کی باتیں کم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ان باتوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے نقصان ہے. اب فائدہ مند باتیں جو رہے گی وہ تو کم ہو گئی. جس بول میں نقصان ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جس بول میں فائدہ ہو وہ بولتے ہیں. تو اذا تم عقل المرء قل کلام. تو فرمایا کہ حدیث میں آیا, جب تم یہ دیکھو کہ یہ بندہ کم بولتا ہے تو اس کے قرب اختیار کرو. جو بندہ کم بولتا ہے اس کے قرب اختیار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر حکمت کی باتیں ڈالی جاتی ہیں. جو بندہ زیادہ بولتا ہے وہ پاگل ہے, تو وہ حکمت سے اس کی باتیں خالی ہوتی ہیں. جو کم بولتا ہے, سوچ کر بولتا ہے, تو اس کی باتوں کے اندر جو ہے نا وہ وزن ہوتی ہے اور فائدہ مند باتیں ہوتی ہیں. اس میں ایک طرح وہ کہ وہ اس کا قرب حاصل کرے. ایسے آدمی جو کم بولتا ہوں, سوچ کے بولتا ہوں, تو آپ کو اس سے حکمت ملے گی. آپ کو اس سے حکمت ملے گی کہ یہ بندہ کم بولتا ہے, سوچ کے بولتا ہے, جو بولتا ہے فائدہ کی بات ہے. تو حضرت نے یہ فرمایا, یہ نقل کیا انہوں نے کہ کم بولنا, کم بولو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جو میں نے آیت تلاوت کی, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ انسان دو بار زبان سے نکالتا ہے اس کے پاس ایک مضبوط محافظ فرشتہ موجود ہے, انسان کی باتوں کو دیکھتا ہے.
اگر وہ اچھی باتیں زبان سے ادا کرے اس کے لیے کیا لکھے گا، اور اگر بری باتیں زبان سے نکالے گا اس کے لیے بھی ہمیں گناہ لکھا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اس بات کا دھیان دو بولنے سے پہلے کہ یہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ لکھا جا رہا ہے ریکارڈ میں، ریکارڈ آگے بھی آنا پھر صرف ریکارڈ نہیں، اس کا محاسبہ بھی ہوگا، یہ غلط بات کیوں بولوں۔ اگر کوئی بندہ اس سوچ کو لے کر زندگی گزارے تو وہ غلط بات نہیں کرے گا، گناہ کی بات نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق تھے، ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے زبان کو کھینچ رہی تھی، یجلو لسان ہو حدیث میں آیا، وہ اپنے زبان کو کھینچ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا تو انہوں نے فرمایا مہلا یا امیر المؤمنین، تو رک گئی، اے امیر المؤمنین کہیں مجھے کیا ہوا، آپ کیوں اس کو کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہذا اوردنی المحارم، یہ زبان مجھے حالاتوں میں ڈالتی۔ تو پھر انہوں نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض وہ انسان جو ہے چھوٹی سی بات کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، یا کوئی اور بات کرتے جو اللہ کو پسند آتی، اور بعض دفعہ جو ہم ایک لفظ کہتے ہیں اللہ کو ناپسند، بعض دفعہ کوئی لفظ کہہ دیا وہ کافر ہو گیا، کافر ہوگا تو ایمان بھی گیا، بیوی بھی گئی، دونوں چیزیں کلمہ ہے۔ تو انسان کو کبھی بہت اعلیٰ مقام دلاتا ہے ایک کلمہ، اور کبھی آسمان ساتھ میں گرا دیتا، اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا۔ تو فرمایا کہ آپ غلط بات کہہ کر معافی مانگ لیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور آپ کو شرمندگی اٹھانے کی ضرورت پیش نہ ہے، اس لیے پہلی سوچ کر بولیں اور کم بولیں، کم بولیں، زیادہ نہ بولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، جو یہ کام کرے دونوں جبڑوں کے درمیان جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے زبان، یہ جو ہے نا خلاف شرع استعمال نہیں کرے گا، اس بات مجھے زبان کو خلاف شرع باتوں میں امور میں استعمال نہیں کرے گا۔ وما بین رجلین، دونوں ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرے گا، اور میں اس کا جنت کروں، میں اس کے لیے جنت کرنا۔ فرما دیکھو زبان اس کی حفاظت کی کوشش کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے کہ میں اس کے جنت کا ضامن ہوں۔ تو یہ کہ انسان ہوشیاری کے ساتھ سمجھ کر زندگی اختیار کرے تو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، بہت سے شرور اور آفات میں۔ ہمارے حضرت مفتی اعظم صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، عربی کا مقولہ نقل کیا ہے، اللسان جرمہ صغیر وجرمہ کبیر، جرمہ صغیر وجرمہ کبیر، فرمایا کہ اس کا حجم تو چھوٹا سا، اس کے جرائم بڑے بڑے، اس کے بڑے بڑے جرائم، کسی کو گالی دینی، کسی کو دیور کرنی،
کس پہ الزام لگا دیا، کہیں جھوٹ بول دیا، تعلیم میں انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ اور اگر زبان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اللہ اب یہ کہ دلیل کچھ عرصہ پہلے کی بات، ایک صاحب جا رہے تھے اپنے کام سے، دوسری طرف جو ہے پیچھے سے ایک بندے نے ایک جملہ کہا، اب آپ کو الگ کام مل گیا، اچھا لگ رہا ہے، یہ ان کو طنز کیا، خالی وہ صبح اپنے کام بھی جا رہے ہیں، اپنے کام بس یہ کہنا طنز کرنا تھا، وہ پلٹ کے لوٹ کے گریبان پکڑ کیوں کہا میرے خلاف میں بات، اس نے اس کو پکڑ مسئلہ ختم ہو، لوگوں نے چھڑا دیا۔ رات کو پھر وہ بندہ جو ہے نا اس نے اپنے رشتے داروں والے کو حملہ کر دیا، پھر یہ اپنے جاننے والوں کو لے کر تھانے چلا گیا، ایف آئی آر کرا۔ یہ ایک لمبا سلسلہ 2 ہفتے سے چل رہا ہے، ایک ہی جملہ کہا تھا اور اچھا ہوا تھا آپ کو اپنی جگہ ملی، ایک جملے پر اپنے یہ لڑائی کب تک چلے تو پتہ نہیں، باہر کہا ایک ہی جملہ تھا، تو میں نے اسے پوچھا کیوں کہا، پھر میں نے تو صرف دل کے بڑھاس نکالنے کے لیے جملہ کہا، تو مجھے نہیں پتا تھا اگر پھر یہ اس کا انجام ہوگا، اب نکالو بڑھاس نکالو، مار بھی کھایا، ذلیل بھی ہوئے، پیسے بھی خرچ ہو رہا ہے، عدالت میں چکر بھی لگے گا، کب تک لگتا ہے۔ ایک لفظ کہا، کیا کہا، اچھا ہوا، اچھا نہیں ہوا، برا ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ سے پناہ مانگو، زبان کی شر سے، زبان کے شر سے پناہ مانگو، اللہ حفاظت کرنا زبان کی شر سے، زبان کے فتنوں سے محفوظ ہونا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے زبان کے 20 بڑے گناہ ہیں، 20 گناہ ہیں جو زبان سے صادر ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ جن پر جہنم کی وعید ہے، چغل خوری کرنا اس پہ جہنم کی وعید، لا يدخل الجنة القتال، جھوٹ بولنا، کس پہ الزام لگانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سوال اٹھا کہ شرابی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سوال اٹھا کہ کوئی بندہ شراب پیے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، لیکن 80 کوڑے مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی بھی تھے، فرمایا کہ 80 کوڑے مارنے چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے وہ بکواس کرتا ہے، ہذیان بنتا ہے، تو ہذیان کے اندر کس میں الزام لگاتا ہے، اگر کوئی کسی پر ناحق الزام لگائے، مثلا اس نے زنا کیا یہ کہ تو یہ 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکتے زنا کاری کو، تو اس بندے کو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں، قرآن کے میں الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے اس کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ بکواس کرتا ہے، بکواس میں کسی بھی الزام لگا دیتا ہے، الزام کے لیے جو ہے شریعت نے ناحق الزام 80 کوڑے مقرر کی، تو فلہذا شراب پینے والے کو 80 کوڑے مارے گئے۔ یہاں سے الزام لگانے والے پر، ناحق الزام لگانے والے پر 80 کوڑے مارے گئے، 80 کوڑے اس میں لگے۔ اتنا بڑا جرم ہے، کیا کہا اس کو، کہا ایک تو تم نے زنا کیا، بس یہ ایک جملہ کہا، اب یہ ثابت نہیں کر سکتا، نہیں کرتے تو کیا کریں، اور کتابوں میں لکھا ہے
اگر کوئی کسی کو کہ خبیث تو اس کو 1 کم 40 کوڑے مارے گا. کم دیکھا ہے کم دیکھا کہ اس کی سزا یہ ہے. خبیث کیوں کہا؟ اتنا کیا کہ بس ایک ہی لفظ کہا خبیث. اگلا مطالبہ کرتے ہیں مجھے کہا خبیث کیوں کہا. عدالت میں جاتا ہے تو قاضی بھی ہے اسلامی حکومت تو کیا کرے گی 80 کو 1 کم 40 کوڑے سما تعزیرہ. تو یہ زبان کی جو ہے کیا اللہ غلط بات زبان سے نکالنا. اس میں یہ جتنے مطلب اس کے اقسام ہیں جس کے نقصانات تو کیا کرنا چاہیے. تنہائی میں بیٹھ میں حضرت محمد تنہائی میں بیٹھ کے سوچے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ سوچنا ہے کہ میں نے دن پر جو کچھ کہا یہ ساری باتیں شریعت کے مطابق یا کوئی خلاف شرع ہے. علاج بتایا علاج کیسے ہو زبان کو کنٹرول کیسے ہو قابو کیسے کریں. یہ فرمایا کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں صبح سے لے کر بیداری سے لے کر ابھی رات ہو گئی رات تک جو کچھ میں نے کہا جن سے بات کی جہاں جہاں میں نے بات کی کیا یہ ساری باتیں شریعت کے مطابق ہوئی یا شریعت کے خلاف ہوئی. اگر شریعت کے مطابق ہے تو کیا کہیں الحمدللہ. اور اگر شریعت کے خلاف باتیں ہوئی تو استغفار کریں کل کے لیے پھر عزم کریں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بندہ روزانہ ایسا کرے گا اگر رات کو پہنچ لگے تو بخشائے چلے اور اگر اگلے دن رات آنے سے پہلے تیار ہوئے 1 دن کے گناہ اس کے ذمہ رہ جائے گا 1 دن. اس لیے اس کا علاج ہوتا ہے کہ انسان جو تنہائی بیٹھ کر روزانہ پھر اس پر جو وعیدیں ہیں اس پر جو وعیدیں ہیں تو وعیدوں کو سوچے. جب وعیدوں کو سوچے گا تو آہستہ آہستہ جو ہے زبان کنٹرول کرنے کی اس کو توفیق ملے گی. آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا ہوگا اس کی اصلاح ہو جائے گا. ایک آخری بات سمجھ لیں مجالس الحکمہ کے اندر یا ملفوظات میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے نا اس پر پریشان ہوتے ہیں کیا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے. کیا پریشان مجھے غصہ بہت آتا ہے. حضرت فرمایا کہ یہ تو غیر اختیاری کام ہے. غصہ جو ہے اس کو روکنا غصہ آنے سے روکنا یہ آپ کے اختیار میں ہے. ہاں آپ کا کام یہ ہے آپ غصہ کے تقاضے پر عمل کریں اس کے لیے کوشش کریں. کیا غصہ آنا یہ آپ کے اختیار میں ہے. البتہ جو ہے نا غصے کے تقاضے پر عمل نہ کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے. اس پر کیا کریں عمل کریں کوشش کریں کہ غصہ کا نفاذ ہو. دوسرا فرمایا کہ ایک اور بات ہے جس سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا شہوت اور تنگ کر لی پریشان ہو کہ یہ بھی آپ کے اختیار میں. بس آپ شہوت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کے اختیار میں. اس میں فرمایا کہ کنٹرول کیسے کنٹرول یہ ہے کہ بیجا اگر میں نے کوئی غصہ کر لیا میں نے غلط طریقہ سے ایسے کیا تو اس پر کیا وہی دیں اس کو سوچتے ہیں. حضرت مجالس الحکمہ کے اندر حضرت محفوظ رکھا ہوا وآخر دعوانا الحمدللہ.